السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی کی سڑکوں پر حد رفتار سے متعلق انتظام کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ مہنگائی کی وجہ سے دبئی کے سب سے بڑے بینک کا بڑا اقدام، اسٹاف کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے 50,000 درہم امداد کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ یو اے ای کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر 25 ارب تک ٹیکس چھوٹ ملنے کا امکان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی کی سڑکوں پر حد رفتار سے متعلق انتظام کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کوالٹی اینڈ کنفارمیٹی کونسل میں ابوظہبی تکنیکی معیارات کی مستقل کمیٹی نے روڈ اسپیڈ مینجمنٹ کے لیے ابوظہبی گائیڈ لائنز جاری کیے ہیں۔ یہ گائیڈ لائنز موجودہ اور نئی سڑکوں پر گاڑیوں کی رفتار کا جائزہ لینے اور معیاری بنانے اور رفتار کنٹرول کے متعلقہ انجینئرنگ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ کار کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ رہنما خطوط جو ابوظہبی کی سڑکوں پر اعلیٰ ترین سطح کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ رہنما خطوط جوائنٹ کمیٹی برائے ٹریفک سیفٹی کے اشتراک سے تیار کیے گئے ہیں، جس کی سربراہی محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ، ابوظہبی پولیس جنرل ہیڈ کوارٹر، انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر اور محکمہ صحت کے نمائندوں پر مشتمل ٹیم میں دیگر ملحقہ بلدیات کے نمائندے بھی شامل تھے۔ یہ گائیڈ ٹریفک سیفٹی کے لیے مشترکہ کمیٹی کی زیرو ویژن حکمت عملی کے مطابق ہے تاکہ سڑک حادثات میں ہونے والی اموات کو صفر تک کم کیا جا سکے اور اس کی ضرورت پر زور دیا جا سکے کہ اسپیڈ مینجمنٹ کا واضح طریقہ کار اور ٹولز ہوں۔ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے محفوظ رفتار کا تعین، انجینئرنگ کے معیارات اور ٹریفک کنٹرول کی ضروریات کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیو سی سی کے اسپیسیفکیشن سروسز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سیف البکری نے کہا کہ گائیڈ لائنز کا مقصد بہترین بین الاقوامی معیارات اور طریقوں کے مطابق ٹریفک کی حفاظت اور انجینئرنگ ڈیزائن اور سڑک کے حالات کے مطابق قابل اطلاق رفتار قابل بنانے اور اس کی اطلاع دینا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے دبئی کے سب سے بڑے بینک کا بڑا اقدام، اسٹاف کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے سب سے بڑے بینک ای بی ڈی نے اپنے زیادہ تر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی میں اضافے کو دیکھتے ہوئے 8% اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ سینیورٹی پر مبنی ہے، جس سے مہنگائی اور ساتھ میں ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی میں مدد لی جا سکے گی۔ بینک کے زیادہ تر ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 8% کے درمیان اضافہ ہوا۔ ایم ایس این پی ڈی نے مہنگائی کی وجہ سے زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے بینک آپریشن میں مدد کے لیے زیادہ تر ملازمین کو تنخواہ میں 8% تک اضافہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ کم تنخواہ والے ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ ہوا۔ ایمریٹس این ڈی بی بینک کی حکومت کی ذاتی ملکیت سے متعلق ہے۔ اس نے کہا کہ اس پر عمل کرنے سے معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی پہلی تنظیم اور ایک سرکردہ آجر کے طور پر ایمریٹس این ڈی بی جیسے اقدامات اور پالیسیوں کے لیے پرعزم ہے جو عمل کی فلاح و بہبود کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکتا کہ تنخواہوں میں اضافہ صرف عرب امارات کے ملازمین کے لیے ہے یا مصر، بھارت، ترکی اور دوسرے ممالک کی شہریت رکھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے 50,000 درہم امداد کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران نے ان خاندانوں کو 50,000 درہم کی تقسیم کی ہدایت کی ہے جنہیں حالیہ موسمی سیلاب میں اپنے گھروں کو سیلاب کے بعد خالی کرنا پڑا تھا۔ سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ رقم امارات میں عارضی رہائش گاہوں اور ہوٹلوں میں مقیم خاندانوں کے حوالے کریں۔
اس امدادی رقم کی تقسیم کا مقصد خاندانوں کو بحفاظت اور تیزی سے اپنے گھروں کو لوٹنے میں مدد کرنا ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے کے سربراہ عفاف المری نے یہ اعلان ایک مقامی ریڈیو چینل پر کیا، جس کے مطابق 65 خاندان اس اقدام سے مستفید ہوں گے۔ حال ہی میں ملک کے مشرقی حصوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جس سے کئی گھر زیر آب آ گئے۔ طوفانی بارشوں سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے شارجہ اور فوجیرہ میں پھنسے 870 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ 150 سے زائد لوگوں کو ان کے گھروں میں سیلاب آنے کے بعد بچا کر ہوٹلوں اور دیگر ہاؤسنگ یونٹوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ہیٹ اسٹروک کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور ہیٹ اسٹروک کے باعث شہری گرمی سے نڈھال ہیں، جبکہ ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ افراد کی ہسپتال آمد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی ہسپتال کے ڈاکٹر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شدید گرمی کے باعث ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جن میں گرمی سے دل کے امراض میں مبتلا افراد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بوریج میڈیکل سٹی کے ڈائریکٹر ایمرجنسی سروسز کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے آغاز سے ہی روزانہ کی بنیاد پر گرمی سے متاثرہ مختلف مریضوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے، جن میں زیادہ تر وہ افراد شامل ہیں جو آؤٹ ڈور سروسز سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ ڈور سروسز میں مڈ ڈے بریک کے بعد سے ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی سروسز کا کہنا تھا کہ ہیٹ اسٹروک ہر ایک کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے افراد اس کی لپیٹ میں آتے ہیں جو آؤٹ ڈور سروسز، مزدور یا کسی گرم ماحول میں کام کر رہے ہوں۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ان دنوں درجہ حرارت 44 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ گرمی کی شدت کا احساس 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ یو اے ای کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر 25 ارب تک ٹیکس چھوٹ ملنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر ٹیکس چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع FBR کے مطابق سرمایہ کاری پر یو اے ای کو ٹیکس چھوٹ 3 سے 5 سال تک کے لیے دی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر 20 سے 25 ارب روپے تک کی ٹیکس چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کی جانب سے درآمدی مشینری، درآمدی پارٹس اور انکم ٹیکس چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے اور ٹیکس چھوٹ دینے سے متعلق تجاویز تیاری کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے ہیلتھ کیئر، زرعی شعبے اور انرجی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گیس، ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور متبادل انرجی کے ذرائع میں بھی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یو اے ای مجموعی طور پر پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو فون کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔